فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ درس حدیث ہمارا جاری و ساری تھا۔ حضرت موسیٰ بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا میں تیری سب سے بڑے صدقے پر رہنمائی کروں یا جو سب سے بڑے صدقے سے ہے، یعنی ایسی چیز بتاؤں جو سب سے بڑا صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جو تیری بیٹی تیری طرف لوٹا دی جائے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو تو تیرا اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کی کفالت کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ وہ بیٹی جو لوٹا دی گئی اس سے مراد کیا ہے؟ ایسی بیٹی جو طلاق یافتہ ہو، ایسی بیٹی جو بیوہ ہو گئی، طلاق یافتہ ہو گئی، ظاہر ہے وہ اس کا اور اس کی اپنی اولاد اگر اتنی بڑی ہے تو پھر تو وہ اس کے ساتھ رہے گی، نہیں بڑی چھوٹی ہے یا ہے ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ باپ کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ تو اب باپ کا اس پر صدقہ کرنا، یہ سب سے اس کو کھانا پلانا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ اس میں ایک غم زدہ کی دل جوئی بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو ظاہر ہے وہ غم زدہ ہے، اس کی دل جوئی بھی ہے، پھر اپنی اولاد ہے، پھر بیٹی ہے، تو یوں بہت ساری باتیں اکٹھے ہو کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی بیٹیوں سے پناہ مانگتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، یار یہ کدھر گلے پڑ گئی ہے، بہن آ گئی ایسی تو کدھر گلے پڑ گئی ہے نا۔ اس کی جتنی دل جوئی ہو سکے دوسروں سے زیادہ اس کا خیال رکھیں، دوسروں سے زیادہ اس کو دیں تاکہ وہ جو غم اٹھا کر آئی ہے وہ غم اس کا ہلکا ہو، اس کو مزید پریشان نہ کریں۔ ہم والدین، بہن بھائی، دوسرے رشتہ دار اس کو ایسے ایسے تانے دیتے ہیں، ایسی ایسی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچاری جو پہلے ایک غم اٹھا کر آئی ہوتی ہے 100 غم بیچاری کو دے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت مقدام، اسی حوالے سے ایک اور حدیث، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو تو اپنے آپ کو کھلائے، اب دیکھیں حضور کتنے کمال شفیق ہیں اپنی امت پر، فرمایا جو تو اپنے آپ کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ، جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، اور جو تو اپنے خادم کو کھلائے گا وہ بھی تیرے لیے صدقہ۔ یعنی اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کی بیٹیاں تھیں، وہ ان کی موت کی تمنا کرتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا، کیا تو ان کے رزق کا مالک ہے؟ مطلب اس کی بیٹیاں تھیں، وہ بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں ہلاکت کیا کرتا تھا کہ یہ مر جائیں، میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گی۔ اس میں غریبی بہت زیادہ تھی تو لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری جو یہ بیٹیاں ہیں یا اولاد ہے یہ ختم ہو جائے، یا اس کو بعض اوقات خود مار دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ تم ان کی رزق کی کفالت تھوڑی کر رہے ہو، تم ان کے رزق کی کفیل تھوڑی ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ تم ان کو عطا کرو، اور یہ رزق دینا بھی کوئی ہماری طرف سے تھوڑی ہے، تو رب ہمیں عطا فرماتا ہے، جتنی اولاد ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ رزق ہمیں دے دیا جائے گا۔ حضرت عدی، یہ چونکہ بچوں کی اولاد کے تعلق سے ہی بات چل رہا ہے تو اس میں ایک اور بہت پیاری بات جو ہے وہ والدین کے لیے
حدیث میں ثابت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اپنے بچوں کو کندھے پر اٹھانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور یہی کام حضرت صدیق نے بھی کیا تھا۔ حضرت حسن کو بچپنے میں اٹھایا، ان کے قدم جو تھے وہ ان کے سینے پر، ان کی داڑھی پر لگتے تھے اور وہ ان کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی آپس میں کمال محبتیں تھیں۔ جو لوگ ان میں تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کو آپس میں دوریاں کرتے ہیں، یہ بیوقوفانہ حرکتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ آپس میں بہت شیر و شکر تھے۔ خود قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ یہ آپس میں بہت شیر و شکر ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی سنت کی نیت سے اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کریں، انشاءاللہ اس سے ثواب حاصل